اور جب مجھے پتہ چلا یہ ایک مشاعرہ ہے تو ہمارے ایک بچے نے کہا کہ مشاعرے میں بھی جا کے تھوڑا سا سن لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے سن لیتے ہیں. اور ہم سننے بیٹھے اس سامنے والے صوفے پہ تو صاحب صدر نے ایک آرڈیننس کے تحت ہمیں اسٹیج پہ بلا کے قید کر لیا. صدارتی آرڈیننس ہے, ہم کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. میں بیٹھا رہا تو اس بچے کو میں تلاش کر رہا تھا کہ جس نے مجھے یہ قید کا سزا دلایا ہے. مجھے نظر نہیں آیا تو میں نے اس کو ایک واٹس ایپ میسج کیا کہ بدماش رانگ شاٹ. تو تھوڑی دیر بعد میسج ہے بابا انداڑی تو لوگ اٹھ. اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے قریب ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا, کوئی بات ہوگا. میں سب سے پہلے تو ان تمام شہید جرنلسٹ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس صوبے کے بیچارگی, محکومی, بدبختی میں آواز کے سے ختم کرنے کے لیے آواز اٹھایا اور وہ ہم سے جدا ہو گئے. اور جو آج بھی آواز حق بلند کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. صاحب صدر نے یہ حکم کیا کہ آپ آئیں, شعر بھی کہیں اور یہ کہا کہ ہم کتاب دوست ہیں وغیرہ وغیرہ. میں تھوڑا سا اجازت چاہتا ہوں کہ جب میرا عمر 16 سال تھا تو میرے والد صاحب جنرل ضیاء الحق کے دور میں قید ہوئے اور ہمارے تعلیم پہ ایک بہت بڑا بحران اور بوجھ آیا. اس کے بعد جب وہ نکلے ہم یونیورسٹی گئے, یونیورسٹی میں بھی ہم پہ کیسز بنے. اور یہ انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کیس جعلی تھے یا اصلی تھے, وہ کیسے تھے. ہماری تعلیم خراب ہوا مگر مجھ میں ایک پیاس تھا, ایک خواہش تھا کہ شاید میرا تعلیم ادھورا رہ گیا, میں اپنے سماج کا کوئی خدمت کر سکوں. تو میرا کوشش ہی رہتا ہے کہ آپ جیسے علم دوست عالم اہل قلم کے قریب قریب رہوں, کہیں آپ کے علم کے روشنی سے کچھ حاصل کر سکیں جو ہم یونیورسٹی اور کالج سے محروم کر دیے گئے. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جہاں جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہ بہت بڑے ایک بحران سے گزر رہا ہے. کہ ہمارے بزرگ شعراء بیٹھے یہاں, ساتھ ہی جناح روڈ ہے, جناح روڈ میں پہلے کتابوں کی دکان ہوا کرتے تھے. انتہائی سنجیدہ بڑے سیاسی قیادت یہاں نظر آتا تھا. آج آپ جس طرف دیکھیں جوتوں کی دکان ہے اور اسلحہ کی دکان ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس معزز لوگوں کے شہر کو واپس ہم اس نیج پہ لائیں جہاں ہمارے اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے اسے چھوڑا تھا. کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ 14 تاریخ کو ہم آزاد ہوئے, اس مہینے سے ایک مہینے پہلے اگست. مجھے بڑا خوشی ہوا اور ہم نکلے باہر تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ہلڑ بازی, افراتفری, پتھراؤ, بے ادبی کے آزادی ہمیں ملی ہے اور پھر ہم برداشت نہیں کر سکے, ہم واپس چلے گئے. ضرورت یہ تھی کہ ریاست, اسٹیٹ, حکومت وقت ایسے حالات میں اسپورٹس کے پروگرام کا انعقاد کرتا, کتاب میلہ ہوتا, علمی ادبی پروگراموں کے انعقاد ہوتا. کرپشن میں تو پیسے بہت ہم ادھر ادھر اڑاتے ہیں, ان معاملات پہ ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہلڑ بازی کا فضا ہے, یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکل کے ایک عجیب غریب سما تھا, اس کو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو سمیٹیں اور اپنے سماج کو ایک مہذب شکل دیں. یہاں صاحب صدر نے کہا کہ شاعری کریں اور شعر تو مجھے نہیں آتے, تھوڑا سا ایک چڑیا گھر آپ کی خدمت میں پیش کروں. پھر انہوں نے کہا کہ سنجیدہ اور مزاحیہ شعر. صدر میں مزاحیہ اور خطرناک شعر پیش کروں, آپ اگر اجازت دیں. میں شاعر تو نہیں ہوں مگر اب جب آپ نے لا کے
مجھے بسایا تو کچھ عرض کروں گا. اسلام آباد بھی ایک عجیب شہر ہے. وہاں صنم بھی غیر ہے. ادھر سر جھکا کے جیو اور خوب کھاؤ پیو. ہم ایک جگہ کراچی میں ایک جگہ جا رہے تھے تو وہاں کچھ لوگ نکلے اور بڑے خواتین اور حضرات. تو اس پہ میں نے 4 شعر کہے ہیں. یہ بنگلہ کسی مفاد پرست کا ہے. یہ بنگلہ کسی مفاد پرست کا ہے. باہر سے ہے فنا اندر سے ہست کا ہے. فقیر کو تو 2 روپیہ نہیں دیتے اندر. باہر سے ہے فنا اندر سے ہست کا ہے. یہ مکان ہے کسی کا گھر نہیں ہے. یہ دن کو ہے اداس راتوں کو مست کا ہے. پھر تھوڑے سے ٹوٹے پھوٹے اشعار کی خدمت میں جب مجھے صاحب صدر نے قید کا آرڈیننس بولا اب آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا 2-4 منٹ اور. اندھے اور بیروں کا شہر اسلام آباد ظاہراً ہے سبز اندر سے زہر اسلام آباد. اندھے اور بیروں کا شہر اسلام آباد ظاہراً ہے سبز اندر سے زہر اسلام آباد. اور کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہے ادھر. کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہے ادھر اصلاً خدا کا قہر اسلام آباد. اور ٹھگوں کا ٹولہ ہے وہاں برجمان. تپتی ہوئی دوپہر اسلام آباد. اور بھوک اور افلاس سے مرے اہل وطن. روپے اور ڈالروں کا نہر اسلام آباد. یہاں غوری صاحب تو شعر کہہ کے غوری میزائل کی طرح چلے گئے مگر شاہین میزائل یہاں سامنے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کچھ عرصے شاعری کی تو مجھے بھی شوق پڑا. میں نے کہا شاہین صاحب میں بھی کچھ شعر کہوں گا. اب مزاحیہ شاعری یہ صنف لشکریہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شاہین ننا شاعرین جیلس مسودی. شاہین ننا شاعرین جیلس مسودی. کمر بند تہنانے گیلس مسودی. ماڈرن مسودی ترقی کرنے. ماڈرن مسودی ترقی کرنے. ہدان تہنانے پیلس مسودی. شاہین ننا شاعرین جیلس مسودی. اور آخری شعر عرض ہے کہ سپورٹس مین مسودی گوازی کرنے. ٹلی تہنانے ٹینس مسودی. شاہین ننا